الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رجب المرجب کی آج دن 26واں ہیں اور پھر 27ویں شب یعنی کہ دن کل کا لگنے والا ہے۔ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہی کی رات میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہوئی۔ شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معراج ہے، ایک ایسا عظیم معجزہ ہے، کائنات میں سب سے بڑا معجزہ کہا جاتا ہے، اور ایک ایسا معجزہ ہے تمام معجزات اس کے اندر پنہاں ہے، کیونکہ قدم قدم پہ معجزات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سفر معراج ہوتی ہے، اور سفر معراج میں قدم قدم پر ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں جو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد عقل حیران ہو جاتی ہے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے واقعی وہ معجزہ عقل اس کو سمجھنے کے لیے عاجز آ جاتی ہے، عقل سمجھ نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ عقل کا کام ہے جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ عقل کو ہم دخل دینے کے بجائے اگر ہم قرآن اور خدا کے حکم کی طرف اگر ہم راغب ہوتے ہیں تو خدا پروردگار عالم قرآن مجید اور فرقان حمید میں اپنے حکم اور اپنا اعلان کیا فرماتا ہے۔ خدا کے حکم کے آگے ہم اپنے آپ کو تسلیم کرنا ہے، اور جب خدا حکم دیتا ہے تو اسی بات کو ہم تسلیم کرنا بھی ہے، ضروری ہے۔ تو لہٰذا معراج شریف اگر عقل کے ترازو میں اگر تولنے کی کوشش کریں گے تو عقل کے مطابق سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن سمجھنا اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی قدرت کو سمجھو، کیونکہ خدا پروردگار عالم نے سب سے پہلے بنی اسرائیل 15واں پارہ جس کے اندر یہ اعلان فرمایا ہے کہ سبحان الذی، سبحان کے جو معنی ہے پاک ہے، پاکی کا اعلان فرماتے ہوئے خدا پروردگار عالم اپنی قدرت اور اپنی پاکیزگی کا اعلان فرماتے ہوئے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان فرما رہا ہے۔ یعنی کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سمجھنا چاہتے ہو، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے عظیم معجزے کو، کائنات میں سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ واقعہ معراج کو سمجھنے سے پہلے میری قدرت اور میری پاکی کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ سب سے پہلے جب خدا پروردگار عالم کی قدرت، اس کی طاقت کو اور اس کی پاکی کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے بعد معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اسی آیت کے تحت میں لفظ سبحان سے شروع فرمایا، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات، کون؟ خدا پروردگار عالم کی ذات بابرکت ہے، یعنی کہ پروردگار نقص سے، عیب سے، کمزوریوں سے پاک ہے، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ اس لحاظ سے لفظ سبحان کے حساب سے دیگر اگر ہم احادیث پاک میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں یہ آتا بھی ہے کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو محبوب بھی ہے، افضل بھی ہے، اور یہی تسبیح اگر ہم سبحان اللہ اگر کہتے ہیں تو واقعی جنت میں ایک درخت کھجور کا لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اگر پڑھتے ہیں خدا پروردگار عالم کو یہ محبوب بھی ہے، اور یہ افضل تسبیح ہے، واقعی یہ افضل تسبیح ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا پروردگار عالم کی تسبیح و تحلیل کا اس کے اندر ذکر ہے، کیونکہ خدا کی پاکی کا اعلان جب کرتا ہے کوئی بندہ، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، یعنی کہ خدا پروردگار عالم پاک ہے، وہ ذات ہے، پھر وہ تمام تعریف کے قابل ہے، وہ تمام تعریف کے لائق قابل ہے،
تو اس کی پاکی کا اور اس کی تعریف کا جب اعلان کرتا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا صلہ کیا ہے، تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر ہو جائے، یعنی آسمان کے برابر بھی اگر ہو جائے، پروردگار اس تسبیح کی تحلیل کے ذریعے سے پروردگار اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یعنی کہ لفظ سبحان کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو لفظ سبحان والی جو تسبیح، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جب اس کی پاکی کی اور اس کی تعریف کرتے ہیں تو پروردگار عالم کو خوش ہوتا ہے، اس کو محبوب بھی ہے، پسندیدہ بھی ہے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے، جنت میں پودا لگا لیتا ہے۔ اب خدا پروردگار عالم وہ ذات پاک ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ خدا پروردگار عالم جب شان والا ہے، عظمت والا ہے، قدرت والا ہے، تو اس کی ذات میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، ہر عیب سے وہ مبرہ ہے، یعنی کہ ہر کمزوری سے وہ دور ہے، نقص سے دور ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا خدا پروردگار عالم کی ذات جب پاک ہے، قدرت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے خدا پروردگار عالم، تو پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کی طرف جب آتے ہیں تو اس نے اپنے محبوب کو بھی پاک و صاف بنایا ہے، ایسا محبوب بنایا ہے کہ سر مبارک سے لے کر ناخن مبارک تک، پاؤں مبارک تک ایسے بے مثل پیارے نبی ہیں، اللہ اکبر، کہ سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے، اور آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر صفات اور آپ کی ہر اخلاق بہت ہی پیارے اور اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے بے مثال بنایا ہے، نبی کی ذات بھی پاک ہے اور آپ کی نسل پاک بھی پاک ہے، اور آپ کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ بھی پاک ہے۔ اللہ اکبر، جب قرآن مجید پاک ہے، خدا کی ذات پاک ہے، جب اس نے اپنے حبیب کو بھی نقص اور عیب سے مبرہ یعنی کہ پاک بنایا ہے اور ایسا بے مثل اور لاجواب نبی بنایا ہے جس نبی کی ذات میں کوئی عیب کوئی نقص ہی نہیں ہے، تو پھر یہ ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ خدا کی ذات جو پاک ہے، وہ رفت والا ہے، قدرت والا ہے، تو اس نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پاک بنایا ہے، رفعت والا بھی بنایا ہے، شان والا بھی بنایا ہے، اختیار والا بھی بنایا ہے، اللہ اکبر، بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ تو پھر قرآن مجید کی یہی آیت میں اللہ رب العزت نے شب معراج کا جب ذکر فرمایا کہ لفظ سبحان سے ذکر فرمایا، لفظ سبحان کے بعد پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سبحان الذی اسریٰ یعنی کہ سیر فرمایا، یعنی کہ یہ سفر معراج کا ذکر ہو رہا ہے کہ سیر میں اسریٰ میں یعنی کہ سفر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ سیر بھی کہا جاتا ہے۔ سیر یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ اگر معنی دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں یہ معنی سیر و تفریح کے معنی میں آتا ہے۔ جب سفر بولا جاتا ہے کہ مجازن طور پہ یہ کہا جاتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی قباحت یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب یہاں پر اسریٰ کے معنی سیر اور تفریح ہوئی ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے جب اپنے لامکاں پر بلایا ہے، تمام کائنات، تمام آسمانوں کا، جنت و دوزخ کا، تمام چیزوں کا مشاہدہ کروایا ہے، اللہ اکبر، تو پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ملک میں گئے ہیں اور اپنے ہی ملک میں سیر و تفریح فرمائی ہے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کو اللہ رب العزت نے ان کو مالک و مختار بنایا ہے، تمام کائنات کے وہ مالک و مختار ہے، تو جب وہ تمام کائنات کے مالک و مختار ہے تو پروردگار عالم نے جب آپ کو مالک و مختار بنایا ہے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہی ملک میں جب سیر فرماتے ہیں تو تمام چیزوں کا مشاہدہ فرماتے ہیں، تو پھر اس کے اندر یہ آپ ہی کی کائنات کا ذرہ ذرہ یہ آپ ہی کی تعریف میں آپ ہی کے طفیل بنا ہے، آپ کی ہی طفیل صدقے میں بنا ہے، تو لہٰذا یہ سیر و تفریح ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے شب معراج کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید و فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی بنی اسرائیل میں بھی معراج پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی صورت میں 20 نمبر آیت میں بھی معراج پاک کا ذکر فرمایا ہے، اور سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے
قرآن مجید و فرقان حمید میں شب معراج کا ذکر جو سدرۃ الآسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا اور لامکا کا بھی ذکر سورہ نجم میں بھی فرمایا ہے۔ اور ایسی معراج مصطفیٰ ہوئی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ایسے معجزات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو پڑھنے کے بعد ایسے ایسے معجزات اللہ نے آپ کو عطا بھی فرمائے ہیں اور ایسے ایسے معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی رات میں جب فرشتوں کی جو جماعت فرشتوں کا لشکر جب آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اٹھایا جاتا ہے شب معراج میں، اور شب معراج وہ معراج ہے جس میں تمام کے تمام فرشتے ہر ایک فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہر فرشتوں کے ساتھ 70,000 فرشتوں کا جو جموٹ ہے اور فرشتوں کی جماعت و قطار ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ میں جب استراحت فرما رہے ہیں، جب آرام فرما رہے ہیں ام ہانی کے گھر میں، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جگانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چھت کو چیرتے ہوئے آپ کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اٹھاؤں تو اٹھاؤں کیسے اٹھاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، نہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جگایا جائے؟ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اٹھانے کے لیے جب سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، جبرائیل ہم نے تمہارے گال کو جو بنایا ہے وہ کافر سے بنایا ہے، اسی کافر کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو مس کرو، یعنی کہ تھوڑا سا مس کر دو انشاءاللہ، یعنی مس کر دو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمہارے ہی مس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جائیں گے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے گال کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے تلووں کو جب مس کرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، ملاقات کے لیے بلایا ہے آج ہی کی رات میں۔ اللہ رب العزت کے یہ حکم کے تحت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کر جب مقام مکہ معظمہ آب زمزم کے کنویں کے پاس لایا جاتا ہے، پھر وہاں پر آپ غسل مبارک فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! اسے غسل مبارک کرنے کے بعد آپ نے آپ کے دل مبارک کو جب آپ کے سینے سے دل مبارک کو جب نکالا جاتا ہے، دل مبارک جب نکال کر اس دل کو آب زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی دل مبارک کو آپ کے سینے مبارک میں رکھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر ٹھہر کر کچھ باتیں میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سینے مبارک سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے آپ کے دل مبارک کو نکالا گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا فرشتوں نے میرے جسم سے میرے دل کو نکالا اور دھویا، پھر اس کے بعد دھونے کے بعد علم و حکمت کے جو برتن جو آسمان سے لائے تھے اس کے اندر، اس دل مبارک کے اندر انڈل دیا تھا، اور یہ سب پورا ماجرا میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر ایک بات یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عام انسان کی دل اگر رک جاتا ہے، دل کام کرنا جب اس کا کام بند ہو جاتا ہے، اس کے وال اگر بند ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اگر کوئی خرابی اگر پیدا ہو جاتی ہے، تو واقعی اگر دل کی دھڑکنیں اگر بند ہو جائے تو واقعی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ بھی ہے کہ آپ کی حیات النبی کی یہ سب سے بڑا بھی یہ ثبوت بھی ہے کہ دل مبارک کو جب نکالا گیا تو آپ دیکھ رہے تھے، دل مبارک کو آپ کے جسم مبارک میں رکھا گیا تب بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل ہو یا نہ ہو، آپ بغیر دل کے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ عظمت ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ تو عالم بشریت میں آئے ہیں، بندوں کو سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن دل اگر ہو بھی، دل نہ بھی ہو تو بغیر دل کے بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! دل اگر نکال دیا جائے کسی عام انسان کا تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے، لیکن آقا کریم کا جسم مبارک سے دل نکالا گیا، دھویا گیا، پھر بھی آپ بظاہر آپ مشاہدہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غسل فرمانے کے بعد آپ کے دل مبارک کو دھویا گیا، پھر 3 مرتبہ آپ نے وضو فرما کر جنتی لباس پہنایا گیا، پھر جنتی عبامہ جب آپ کے سر پہ رکھا گیا،
پھر رکھنے کے بعد اللہ اکبر جنت سے ایک براق، نورانی براق لایا گیا، یعنی کہ گدھے سے اونچا ہے، خچر سے چھوٹا ہے، اور وہ براق جو سفید رنگ کا ہے، اور اس کی طاقت، اس کی رفتار کا یہ عالم ہے۔ جہاں ہماری نگاہ پڑتی ہے وہاں تک یہ براق پہنچ جاتا ہے، تو اس کی رفتار کا یہ عالم ہے، ہماری نگاہ سے بھی کہ برابر، ہماری نگاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ براق، تو اتنی جلدی میں وہ طے کر لیتا ہے۔ تو اللہ اکبر، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ شان ہے۔ معراج کی رات ہی میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد پر جب بلانے پر تمام فرشتوں کو روک دیا، یعنی کہ تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ آج کی رات میں تم کو ہر ایک کام کو موقوف کر دینا ہے، روک دینا ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، سب اپنے اپنے کام کو موقوف کر دو، کیوں کہ آج اپنے حبیب کی ملاقات ہے، ہم اپنے حبیب کو بلاتے ہیں۔ تو آج کی ایک خدمت کے صلے میں ہم اس خدمت کو تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، تمام آسمانوں کو، جنت کو اللہ رب العزت نے سجا دیا تھا، پردوں کے ذریعے سے، نور کے ذریعے سے، نورانیت کے ذریعے سے، اور نور میں اضافہ کر کے اللہ رب العزت نے سجا دیا تھا، اور یہاں تک کہ عذابات کو، خبروں سے عذابات کو اٹھا لیا گیا، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ آج ہی کی یہ وہ رات تھی جو شب معراج میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے آج کی رات میں اللہ رب العزت نے یہ تمام اہتمام فرمائے ہیں۔ جب وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج کی رات میں جب براق میں جب سوار ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو خوشی کا موقع ہے، اللہ سے ملاقات کا یہ وقت ہے، ملاقات کرنے کے لیے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آج یہ رونے کا کیا سبب ہے اللہ خوب جانتا ہے، علیم و خبیر ہے، لیکن اللہ نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا، جبرائیل پوچھو تو صحیح، اپنے حبیب میں، ہمارے حبیب سے تو پوچھو تو صحیح کہ آج رونے کا سبب کیا ہے، خوشی کا موقع ہے، آج یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پروردگار عالم، معراج کی رات میں آج مجھے شان و شوکت سے اس براق پر سوار کر کے مجھے لے جایا جا رہا ہے کہ میں اس امت کو یاد کر رہا ہوں۔ 50,000 کا جو قیامت کے دن کا جو وقت ہوگا، تو اس وقت میری امت جب آئے گی تو گناہوں میں ہوگی، ان کے اعمال ان کے اوپر ہوں گے، تو ایسے عالم میں میری امت گناہوں کے بوجھ کیسے چل کر میدان محشر میں راستے کو طے کرے گی؟ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محبوب غمزدہ نہ ہو، ہم آپ کے ہر امتی کے لیے ایک آسان، یعنی کہ ایک سواری ان کے قریب تک بھیج دیں گے، اور اسی سواری کے اوپر بیٹھ کر آپ کے امتی میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہی براق پر سوار ہو کر جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو بڑی ہی شوقی کے ساتھ، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ براق بڑے مچھلتے ہوئے وجد کی عالم میں جب دوڑ رہا تھا، تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا ضرب دیا، تو براق نے جب وہ اپنی تیزی کو، اپنی شوقی کو، اپنی وجد کی کیفیت کو روک دیا، اور براق سے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تجھ پر سوار ہے؟ اور براق کہتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھ پر سوار ہے۔ آج محبت میں، وجد میں، خوشی کے عالم میں، محبت کے عالم میں جھومتے ہوئے خوشی کے عالم میں یہ میں دوڑ رہا تھا، تیزی کے ساتھ میں خوشی سے اپنی وجد کی کیفیت میں اظہار کر رہا تھا۔ تو براق نے جس طرح سے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب سوار ہوئے، تو براق نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح سے آپ مجھ پر بیٹھ کر میری شان اور شوکت کو بڑھایا ہے، میری عزت کو بڑھایا ہے، اور میری عزت میں وہ اضافہ کیا ہے، اسی طرح سے کل میدان محشر میں مجھ پر سوار ہو کر جنت میں بھی مجھے اپنی سواری بنا دیجیے۔ تو اس براق نے جس وقت یہ عرض معروض پیش کرتا ہے،
تو وہ براق کی اس عرض و معروض کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیرے اس عرض کو بھی میدان محشر میں پورا کریں گے۔ تو فرشتوں کی جھرمٹ میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں، جبرائیل السلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، تمام کے تمام فرشتوں کے جھرمٹ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن مبارک، آپ کی نورانیت اس قدر غالب تھی کہ تمام کے تمام فرشتوں کی نور ماند پڑ رہی تھی، اور آپ کا نور اتنا چمک رہا تھا کہ اللہ اکبر، اتنا چمک رہا تھا، اتنا روشن تاب تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت معراج کی رات کا سما تھا، ہر طرف ہی روشنی روشنی تھی کہ میں گھبرا گیا ہے کہ آج یہ اس رات میں ہر طرف روشنی نظر آتی ہے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جیسے ہی میں اٹھ کر کچھ کہنا چاہتا تھا، غیب سے آواز آتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کہ ایک حبیب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ آواز کو سننے کے بعد میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پڑھا جا رہا ہے، بارگاہ رسالت میں نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری جیسے ہی آگے بڑھتی ہے، عالم برزخ تمام عذابات کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے یہودی، نصرانی، مشرکین، یہاں تک کہ دنیا سے بھی آپ نے مشاہدہ کرتے ہوئے آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور بیت المقدس سے پہلے ہی آپ نے بیت اللحم میں اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، جہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام تھا، اور جہاں پر حضرت مقام تھا 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اتر کر مقام طیبہ میں، جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف نہیں لے گئے تھے، تو وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مقام کو، تو عرض کیا گیا جبرائیل یہ مقام طیبہ ہے کیا؟ تو عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، یہی وہ مقام طیبہ ہے جہاں پر آپ ہجرت فرما کر مکے سے یہاں پر تشریف لائیں گے، یہاں پر آپ کا مسکن ہوگا۔ اللہ اکبر! رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب آگے بڑھتی ہے، بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں استقبال کے لیے۔ اللہ تمام فرشتے آسمانوں سے آ کر تمام کے تمام فرشتے اکٹھا کھڑے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اذان دیتے ہیں، اور سبھی اذان دینے کے بعد صفیں بنتی ہے، فرشتوں کی بھی صفیں بنتی ہے، مصلی خالی ہے، ہر ایک نبی کی آرزو ہے اس مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کی، لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دست مبارک پکڑ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مصلی پہ لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا کائنات میں کوئی آپ جیسا کوئی افضل ہے ہی نہیں ہے، سبھی میں نے چھان ڈالے، لیکن آپ جیسا افضل اور اعلیٰ میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ منصب مصلی کا آپ ہی کا ہے، یہاں پر مصلی پہ کھڑا کر آپ کی شان اور عظمت کو امام الانبیاء بنایا گیا، تمام انبیاء مقتدی بنے ہیں، نماز 2 رکعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہر نبی خطبہ پڑھتے ہیں، اپنی فضائل کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آتی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدائے پروردگار کا حمد ہے، شکر ہے کہ اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں فاتح بھی ہوں، اللہ نے مجھے اپنے نام کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ میرا بھی ذکر رکھا ہے، اللہ کا اس کو شکر ہے کہ اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا ہے، آخری امت بھی ہے، میری امت جو ہے آخری بھی ہے، اول بھی ہے، جنت میں جانے کے لحاظ سے اول ہوگی، اور آنے میں آخری امت ہے میری۔ تو اس کے بعد اس خطبے کو سننے کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کو سننے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ واقعی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ دیا ہے بخوبی، یہ بالکل ہی اللہ رب العزت نے آپ کو شان و شکوہ عطا فرمایا ہے، تمام آسمانوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا، 7 آسمان کا مشاہدہ فرماتے ہوئے پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے، سدرۃ المنتہا سے آگے جب جانے لگے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے، آگے اگر جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، میری طاقت، میری رفتار، میرا آنا جانا یہیں تک ہے، اگر آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جاتے ہیں، عرش اعظم کا مقام آتا ہے، عرش اعظم سے ابھی آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ نور کے دریا میں غسل فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو وحشت ہوتی ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ یعنی کہ حضرت پیغام یعنی کہ آواز ندا دی جاتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ٹھہریے،
آپ ٹھہریے، اللہ رب العزت آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. یعنی کہ فرشتہ وہاں پر کہہ رہا ہے، لیکن فرشتے کی آواز میں، یعنی کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں فرشتہ وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ٹھہریے، اللہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. تو اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ نے مقام پر تشریف لے آنے کے بعد یہ سورہ نجم میں پورا اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے. ملاقات ہوتی ہے اور تحفہ ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلاۃ والطیبات، تو پروردگار میں تیری بارگاہ میں یہ پاکی لایا ہوں، سلام لایا ہوں. اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مبارک میں بھی سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کے امتیوں پر بھی صلاۃ و سلام، یعنی کہ سلام اور مغفرت اور دعائے رحمت بھی پیش کیا جاتا ہے. اور آپ نے 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے، اور غسل اور قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو دی جاتی ہے. یہ تمام کا تمام معراج کا سفر تھا. اتنا لمبا سفر ہے کہ اللہ اکبر. کنز العمال کے حدیث پاک رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 950 سال جو حضرت نوح علیہ السلام نے جو تبلیغ فرمائی تھی، وہ عمر بھی اگر مل جائے تو بھی اگر میں معراج کو بیان کروں تب بھی کم ہے. تو اللہ اکبر، اس طرح سے رسول پاک علیہ السلام کا سفر معراج ہوتا ہے. رسول پاک علیہ السلام کی وہ شان اور عظمت ہے، قرآن مجید میں ہے، اور کئی مقامات پر بخاری ہو یا مسلم میں ہو، کم سے کم 33 صحابہ کرام اور اس کے علاوہ بھی معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام بیان بھی کرتے ہیں. اور آپ نے خدا کا دیدار بھی کیا ہے، خدا کے دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں. اصل جو معراج ہوئی اس وجہ سے ہوئی کہ آپ خدا پروردگار عالم کے دیدار کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اللہ ہی نے آپ کو بلایا ہے. آپ خود نہیں گئے ہیں بلکہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے. پروردگار عالم اسی ماہ شب معراج کے صدقہ طفیل ہم سب کو پروردگار عالم مغفرت فرمائے، کرم فرمائے، برکتیں رحمتیں آج کی جو ہوگی پروردگار نازل فرمائے گا وہ بھی ہم کو سرفراز بھی عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کو، تمام مسلمانوں کو رحم و کرم فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.